बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब से अडियाला जेल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 1.5 माह बाद मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं उसके ऊपर बात करूँगा। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो वज़ीर आज़म साहब का एक ऐलान जो पूरी कौम को एक रिलीफ के तौर पर मिला और पूरी कौम के लिए ये बायस खुशी है और ये एक खुशी का मुकाम है कि बिजली की कीमतों को जिस तरह से पर लगे हुए थे, जिस तरह बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा था, वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से कौम को रिलीफ दी है। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट, जबकि सनतों के लिए 7 रुपये जो है वो 59 पैसे फ़ी यूनिट। मतलब ये एक समझ लें कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, जिसको रेंटल इकॉनमी का नाम दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जी हमारी जो इकॉनमी है उसको जो दरपेश चैलेंजेस हैं उससे निमटने की ज़रूरत है। तो अब जब इकॉनमी स्टेबल हो रही है, अब जब मामलात ठीक हो रहे हैं, अब जब बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक ट्रैक पर चलती नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब कि मईशत जो है वो दिन ब दिन जो है वो ऊपर जा रही है। पहले हो रहा था ना कि बार बार मईशत जो है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा डाउनफॉलिंग की खबरें आ रही थी और कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी एक रेंटल इकॉनमी है, क्योंकि हम एक रेंटल इकॉनमी के तौर पर चल रहे थे। और फिर जो गर्दिशी कर्जे थे, जिस तरह पाकिस्तान कर्जों की दलदल में फंसा हुआ था, तो अब वज़ीर आज़म साहब ने जो ये ऐलान किया है, इस हवाले से एक उम्मीद की किरण तो नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के हालात बतदरीज तब्दील होते नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है अगर वो अपने ट्रैक पर आ गई, अगर वो ठीक हो गए मामलात कि जो हमारे इकनॉमिक क्राइसिस से मुतल्लिक हम मामलात हैं, अगर वो दुरुस्त सिमत की तरफ चल पड़े तो सर फिर पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा हो जाएगा। आप देख लें कि सी पैक जो है पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर, उसका क्रेडिट आज भी नवाज शरीफ साहब को जाता है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसने बहुत अच्छा काम किया। सी पैक के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे फैसले किए और पाकिस्तान के हवाले से जो अब खबरें आ रही हैं, जिस तरह हम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर सुन रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने मज़ीद जो है उम्मीद की और एक आस की किरण दिलाई है इस कौम को कि आगे भी इसी तरह के हालात होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा हो जाएगा। मैं इस वज़ीर आज़म साहब के इस रिलीफ को ना सिर्फ अप्रिशिएट करता हूँ बल्कि उनको इस हवाले से दाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी ऑनेस्टी के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ, जब से वो वज़ीर आज़म बने इलेक्शंस के बाद से लेकर अब तक, उन्होंने इकॉनमी को समझा, इकॉनमी को पढ़ा, पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं, जो गर्दिशी कर्ज़ों की दलदल में फंसे हुए थे, जो अज़ियतनाक सूरत हाल को फेस कर रहे थे और ख़ास करके जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो बड़ी समझ लें कि तशवीशनाक खबरें आ रही थी जो पिछली साबका हुकूमत करके गई है। इमरान खान साहब की 3.5 साल हुकूमत में यही हुआ था ना। उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो वो जिस तरह से पेट्रोल छोड़कर गए थे 75 के ऊपर, डॉलर जो है वो 95 पे था, जीडीपी 5.5 पर था, तो खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने तो तबाही निकाल दी सर इस मुल्क की। और जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर प्रोजेक्ट इमरानिया मुसल्लत किया था वो खुद बाद में तौबा करते रहे। उन्होंने कहा कि हम इसका कुफारा अदा करेंगे और हम इस कौम के सामने शर्मिंदा हैं, हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार है कि हमने एक नाकाम तजर्बा इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, इमरान खान साहब की सूरत में किया। अब सर जो इस मुल्क के साथ हुआ, जो इकॉनमी के साथ हुआ, जो पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ, उसको हम किसी सूरत नहीं जुटला सकते, उसको हम नहीं बुला सकते, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या था वो कि जी जिस तरह मईशत जो है उसके वाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही थी। खान साहब ने बड़े तजर्बे किए इस मुल्क पर। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो मुशर्रफ की हुकूमत के एक माउथ पीस थे, उनकी हुकूमत के वज़ीर ख़जाना थे, उनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया। फिर उसके बाद पता नहीं किस किस का वो तजर्बा करते रहे, शौकत तरीन साहब का, अब्दुल रज़ाक दाऊद का, हमाद अज़हर का, कोई कामयाब नहीं हुआ। इवन कि मैं इस बात का क्रेडिट पेश करता हूँ अब के जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब रमदे साहब कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इकॉनमी के हवाले से जो उनकी
سمجھنے کے تجاویز ہیں وہ قابل تعریف ہیں, قابل ستائش ہیں, اور وہ وزیر اعظم صاحب کو اس حوالے سے بریفنگ دیتے رہتے ہیں, کابینہ کے اجلاس میں بھی وہ وزیر اعظم صاحب کو بتاتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا اعلان ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے, اور اکانومی جو ہے اس کو 4 چاند لگتے نظر آ رہے ہیں. اکانومی کے حوالے سے ایک مثبت خبر تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے. گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ اور صنعتوں کے لیے 7 روپے 59 پیسے فی یونٹ کمی کا اعلان کر دیا گیا. بڑی مثبت خبر ہے. دوسری خبر جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر, اور اس ملاقات میں مشرف صاحب کے دستے راست, پرویز مشرف صاحب کے قریبی, پرویز مشرف صاحب کے سپوکس پرسن بیرسٹر محمد علی سیف, آنکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ, اور وہ آج کل کے پی کی حکومت کے ترجمان بھی ہیں. تو سر وہ بھی اس ملاقات میں شامل تھے, اور اس ملاقات میں علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر سیف. اب خبر کیا آئی ہے, وہ خبر یہ ہے کہ دیکھیں خبر کا زاویہ چیک کریں کہ خبر پاکستان کے نیشنل میڈیا پر کیسے آئی اور پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے اس کو کیسے کور کیا. اب جو پرنٹ میڈیا کے اندر خبر آئی ہے نا, جو آج جنگ نیوز کے اندر خبر آئی ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں زبانی, کہ وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو علی امین گنڈا پور نے اور بیرسٹر سیف نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے پر قائل کر لیے. اور خبر یہ اتنی بڑی نہیں ہے, لیکن خبر یہ بن گئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو علی امین گنڈا پور نے اور بیرسٹر محمد علی سیف نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے پر قائل کر لیے. اب وہ مذاکرات کن شرائط پر ہوں گے, یو نو بیٹر, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مذاکرات یہ ہوں گے کہ اپنے جرائم مانے جائیں جو عمران خان صاحب اب تک کرتے رہے ہیں. اب دیکھیں نا ایک خبر کیا بنی, خبر یہ بن گئی کہ جی مذاکرات کرنے پر قائل کر لیے, لیکن سر خبر یہ نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس دن کہے گی کہ ہاں مذاکرات ہو رہے ہیں, اور وہ جو پس پردہ مذاکرات ہیں وہ میڈیا پر منظر عام پر آ جائیں گے, تو اس دن یہ خبر بنے گی کہ واقعی میں خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی مقتدرہ مذاکرات کر رہی ہے. اور اٹ مینس کہ جس دن یہ خبر آ گئی پاکستان کے نیشنل میڈیا پر, اس دن وارے نیارے ہو جائیں گے, اور پھر تحریک انصاف جو ہے اس کو کھیلنے کا بھی موقع ملے گا ڈیفینیٹلی, کہ ان کے پاس پیچھے وہ سپیس بچی ہوگی کہ جس کے تحت وہ کھل کر کھیل سکتے ہیں, چوکے چھکے لگا سکتے ہیں. وہ فیلڈنگ جو ہے وہ اتنی سازگار نہیں ہوگی, اور خان صاحب کے لیے پچ بھی اتنی اچھی ہوگی کہ وہ اس پر کھل کر کھیل سکیں گے. لیکن اب جو حائل رکاوٹ ہے اس راہ کے اندر جو مذاکرات کے حوالے سے خبر دے رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں جو خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈلرز چلاتے ہیں, جو خان صاحب کے سوشل میڈیا کو آپریٹ کرتے ہیں, جو خان صاحب کے حوالے سے جو خان صاحب کو اداروں کے حوالے سے ڈس انفارمیشن پھیلاتے نظر آ رہے ہیں. اب ایک صاحب ان کا میں نام نہیں لوں گا, ملین میں ان کی فالوئنگ ہے, فین فالوئنگ ان کی ملینز میں ہے, سبسکرائبرز ان کے ملینز میں, اچھا خاصا وہ انکم لے رہے ہیں. آج کل وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں. انہوں نے جی کہا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے, عید سے کچھ دن پہلے یہ خبر دی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کے گھر پر ملاقات ہوئی. ڈی جی آئی ایس آئی کے گھر پر ملاقات ہوئی, اور ڈی جی آئی ایس آئی کے گھر پر جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا, تحریک انصاف کے کچھ رہنما تھے اور یہ ملاقات خفیہ ہے لیکن یہ ہم تک پہنچی. وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کے گھر پر یہ بات ہوئی کہ 2024 کا جو الیکشن 8 فروری 2024 کا الیکشن, اس پر ڈاکہ کیوں ڈالا, تحریک انصاف کا مینڈیٹ کیوں چوری کیا, 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی, اور ہمارے کارکنوں کے ساتھ ظلم کیوں کیا, زیادتیاں کیوں کی. تو انہوں نے کہا کہ جی, ان کا یہ کہنا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی نے آگے سے کہا کہ تحریک انصاف ٹویٹر ہینڈلز کے اوپر اور یہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے خلاف کیمپین کرنا بند کر دے, ہم خان صاحب کو رہا کر دیں گے. اور وہ صاحب یہاں تک خبر دے رہے تھے, وہ کہتے کہ جی خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی خبر آئی کہ جی خان صاحب کو رہا کرو. تو آگے سے اگلوں نے جواب دیا کہ خان صاحب کو رہا کر دیں گے, لیکن آپ ٹویٹر کے اوپر ہمارے خلاف جو لفظی گولہ باری ہو رہی ہے, لفظی جنگ چل رہی ہے, اس کو بند کر دیں. 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی, 8 فروری 2024 کا الیکشن کیوں چوری کیا. سر اس حوالے سے اس قدر جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا, میں نے آپ کو بتایا نا, فیک پروپیگنڈے کا ایک ایسا ٹول ہے جس کو ہر طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کسی کی بھی کردار کشی کر دی جائے,
کسی کی بھی ذات پر کیچڑ اچھال دیا جائے, کسی کی بھی شہرت کو داغدار کر دیا جائے اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے حکومت ٹیکا آرڈیننس لائی کہ وہ لوگ جو ریاست مخالف بیانیاں بنا رہے ہیں, جو پاکستان کی اسٹیٹ کو, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے تمام اداروں کو نہ صرف غلیظ کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا اور منظم بیانیاں رچا رہے ہیں, ان کو واصل جہنم کر دیا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے. اسی لیے بیک آرڈیننس آیا. اب وہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں, جو لوگ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں, جو لوگ اس بیانیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے حوالے سے پاکستان کی مقتدرہ نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب ہم آئندہ کے بعد یہ کام نہیں کریں گے, اب ہم نے توبہ کر لی ہے. سر یہ لوگ خان صاحب کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. یہ بیڑا غرق کر چکے ہیں, پہلے بھی عمران خان صاحب کا اور اب بھی کر رہے ہیں. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ڈیوٹی صرف یہی ہے نا کہ وہ اڈیالہ جیل میں کن کن لوگوں کا ملاقاتوں کے لیے نام دے رہے ہیں. بطور سیکرٹری جنرل ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں فواد چودھری صاحب کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سیاست میں اس طرح سے متحرک نہیں ہوئے, تحریک انصاف ان سے خوش نہیں ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ہم اپنی شرائط رکھیں گے, ہم یہ کریں گے, اور ایک طرف گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خان صاحب کو قائل کر چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پر. خان صاحب کے ساتھ جو بات ہونی ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ اسی صورت میں ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا جو نظریہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے اس سے متفق ہونا پڑے گا. ابھی تک تو یہی چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. دیکھیں نا مذاکرات کب کے ہو جانے تھے اگر یہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز, ان کے آپریٹرز, ان کے 20-20, 25-25 ہزار پر کام کرنے والے, جو تنخواہوں پر کام کرنے والے جو ورکر ہیں, اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس حد تک نہ جاتے تو سر آج مذاکرات چل رہے ہوتے. اب دیکھیں خان صاحب کس منہ سے مذاکرات کریں گے؟ جب گنڈا پور صاحب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, پاکستان کی مقتدرہ کے سامنے بیٹھیں گے تو پاکستان کی مقتدرہ تو یہ کہے گی کہ آپ ہی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے خلاف کیمپین کر رہے ہیں. اور بھائی کس چیز کے مذاکرات ہوں گے؟ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ تو اس بات سے بھی لاعلم ہے کہ پتہ نہیں پس پردہ مذاکرات ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے. کچھ لوگوں کو تو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس حوالے سے کوئی خبر بھی آئی ہے, بلکہ وہ شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں میں لاعلم ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. تو سر پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ مذاکرات ان آپشنز پر ہوں گے. جب وہ بیٹھیں گے, گنڈا پور صاحب بیٹھیں گے, وہ کہیں گے کہ گنڈا پور عمران خان کو کہو کہ 9 مئی آپ نے کروایا, 26 نومبر آپ نے کروایا, ریاست کے خلاف بیانیہ آپ نے بنوایا, پاکستان کی اسٹیٹ کو چیلنج آپ نے کیا, آرمی چیف کے خلاف بغاوت ہائی پروفائل پر آپ نے کروائی. تو سر جب خان صاحب مان جائیں گے, مذاکرات ہو جائیں گے, پہلی ہی جو ہے نا ملاقات میں یہ 2 یا 3 باتیں ہونی ہیں. خان صاحب نہ مانے, مذاکرات فارغ, کبھی نہیں ہوں گے. مان گئے, ہو گئے, خان صاحب کی بولتی بند, سیاست سے کنارہ کشی. کیونکہ سر آپشن کوئی نہیں ہے, اور آپشن یہی ہے کہ خان صاحب کو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. 9 مئی جنہوں نے کیا وہ خان صاحب ہیں, فیض حمید کے کہنے پر کیا. آرمی چیف کے خلاف ہائی پروفائل بغاوت کروانی تھی, عاصم منیر صاحب کا تختہ الٹنا تھا, اس میں ناکامی ہوئی. ستہ خیرہ, خان صاحب فارغ, ختم شد. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.